بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے۔ ناظرین محترم، قصبہ سلمان پاک جسے زمانہ قدیم میں مدائن کے نام سے جانا جاتا تھا، آج بھی عراق میں بدترین بربادی اور تباہی کے باوجود بغداد سے تقریباً 40 میل کی مسافت پر آباد ہے، اور وہاں جو ایک روح پرور واقعہ رونما ہوا، جہاں اللہ کی نشانی کو ظاہر کیا گیا، وہ واقعہ آج بھی وہاں جھنجھوڑتا ہے، انسان کو احساس دلاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم دیکھنے کے باوجود دیکھ نہیں پاتے، یہ بھی الگ بات ہے کہ ہم سننے کے باوجود سن نہیں پاتے، پھر ہم ادراک کے باوجود تفکر سے خالی ہیں۔ جو واقعہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ ایسا ہے کہ انگلیوں کو اگر اس واقعہ کو لکھنا ہو تو انگلیوں کو وضو کی ضرورت ہے، اگر اس واقعہ کو پڑھنا ہو تو بدن کی طہارت ضروری ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ ناظرین محترم، آپ کو ہماری اگلی باتوں سے یہ ساری کی ساری چیز کھل کر سامنے آ جائے گی۔ ناظرین محترم، قصبہ سلیمان کی ایک پرشکو عمارت میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور موجود ہے، اور انہی کے مزار سے متصل 2 مزار اور موجود ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی تھے۔ اب وہ صحابی کون سے تھے؟ ان میں سے ایک حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دوسرے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان دونوں اصحاب کی قبریں جو ہیں یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے احاطے میں ہیں۔ لیکن یہ پہلے دونوں قبریں وہاں پر موجود نہ تھی، وہاں سے کچھ مسافت پر یہ دونوں قبریں ایک جگہ پر ایک ویرانے کے اندر موجود تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے اندر پانی آ گیا تھا، اور پھر یہ خواب میں اس وقت کا جو بادشاہ تھا، شاہ عراق فیصل اول، اس کے خواب کے اندر آئے اور اسے آگاہ کیا، اسے کہا کہ مجھے اور جابر کو یہاں سے منتقل کر دیا جائے، کیونکہ ہماری قبروں کے اندر پانی جو ہے وہ رس رہا ہے۔ ہوا یوں کہ شاہ عراق نے 2 دن مسلسل یہ خواب دیکھا، لیکن اس کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر واقعہ کیا ہے، کیوں حضرت حذیفہ بن الیمان مجھے یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ ہماری قبر کو یہاں سے منتقل کیا جائے۔ تیسری رات حضرت حذیفہ بن الیمان جو عراق کے اس وقت سب سے بڑے مفتی اعظم تھے، ان کی خواب میں آئے اور ان کو اس بات سے آگاہ کیا کہ ہماری قبر کے اندر پانی آ گیا ہے، اس وجہ سے ہمیں یہاں سے منتقل کیا جائے۔ پھر جو عراق کے مفتی اعظم تھے، انہوں نے شاہ عراق سے بات کی اور انہیں اس چیز سے آگاہ کیا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے۔ جب انہیں مفتی اعظم کی اس بات سے تصدیق ملی تو اب اسے پتہ چلا کہ یہ اشارہ تو 2 دن پہلے مجھے بھی آتا رہا ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ آپ ایسا کریں، فتویٰ جاری کریں، آپ جیسے ہی فتویٰ جاری کریں گے میں بلا تردد اس حکم کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤں گا۔ اب جب یہ فتویٰ شائع ہوا تو اس وقت خبر رساں اداروں نے اس خبر کو پوری دنیا کے اندر، یعنی اس فتوے کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ جب دن طے ہوا تو وہ دن یہ تھا کہ 24 ذی الحجہ تھی اور 1932 سن تھا کہ اس دن ان دونوں اصحاب کی قبروں کو منتقل کیا جائے گا۔ تو ناظرین محترم، جب ان کی قبروں کو منتقل کرنے کے لیے بادشاہ اس وقت موجود تھے، وزراء موجود تھے، سفراء موجود تھے، سب سے پہلے حضرت حذیفہ بن الیمان کی قبر کو کھودا گیا۔ جب ان کی قبر کو کھودا گیا تو دیکھا کہ واقعہ ہی پانی جو ہے وہ ان کی قبر تک پہنچ چکا تھا، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے اندر نمی جو ہے وہ پیدا ہو چکی تھی۔ حالانکہ وہاں سے دریائے دجلہ جو تھا وہ 4 فرلانگ دور تھا، لیکن پانی ان کی قبر تک پہنچ چکا تھا۔ جب حضرت حذیفہ بن یمان کی قبر انور کو کھولا گیا تو ناظرین محترم، وہاں پر ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جسد مبارک
جو 1400 سال پہلے سے دفنایا جا چکا تھا وہ اسی طرح محفوظ تھا کہ جیسے چند گھنٹے پہلے ہی اس جسم کو زمین کے اندر رکھا گیا ہے، اور آپ کی آنکھیں مبارک جو تھی وہ بالکل کھلی ہوئی تھی، اور کسی کی اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ چند لمحے کے لیے ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو دیکھ سکے۔ کیوں؟ یہ وہ آنکھیں تھیں کہ جنہوں نے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں رہ کر آقا علیہ السلام کی زیارت کی تھی۔ چہرے چمک رہے تھے، کفن چمک رہا تھا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان جو تھے یہ رازدار رسول بھی تھے، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بھی بتا رکھے تھے۔ پھر شاہ عراق، مفتی اعظم عراق جو تھے، اور پھر وزیر مختار جمہوریہ ترکی، اور اس کے علاوہ ولی عہد مصر جو تھے، انہوں نے آپ کے جسد مبارک کو کندھا دیا، اور ان کے جو جسم مبارک تھے ان کو شیشے کے تابوت میں رکھ کر وہاں پر منتقل کیا گیا، یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے احاطے کے اندر ان کے مزار موجود ہیں۔ تو ناظرین محترم، دیکھیے کہ یہ وہ صحابہ اکرام تھے کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی 1932 کے اندر جب ان کے جسم مبارک کو نکالا گیا تو ایسے ہی جسم تھے، ایسے ہی کفن تھے، ریش مبارک بھی ایسے ہی تھی کہ جیسے ابھی چند لمحے پہلے انہیں دفنایا گیا ہے۔ تو حضرات محترم، شاعر نے پھر کیا خوب کہا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور ناظرین محترم، حضرت حذیفہ بن یمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان بھی تھے، انہوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے مجھے قیامت کی 72 نشانیاں بتائی ہیں۔ اب وہ 72 نشانیاں کون سی ہیں؟ تو انشاءاللہ العزیز آپ ہماری اگلی ویڈیوز کے اندر ان 72 نشانیوں کو بھی دیکھ پائیں گے جو آقا علیہ السلام نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بتائی تھی۔